اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ سورہ المائدہ رکوع نمبر 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، تحقیق اللہ تعالیٰ نے ایک میثاق لیا بنی اسرائیل سے۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَیٰ عَشَرَ نقیبا، اور ہم نے مقرر فرمائے ان میں 12 نقیب۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اگر تم قائم رکھو صلاۃ اور طریقہ زکوٰۃ اور ایمان رکھو میرے رسولوں کا اور ان کی تعظیم کرو، اور قرض دو اللہ تعالیٰ کو ایک قرض حسنہ۔ اسنا عشرہ 12، نقیباً سربراہ، جب سردار بھی کہہ سکتے ہیں، کیپٹن، چیف۔ ازرتموہم، ان کی طرف نہ تو کوئی ایسی بات منسوب کرنی ہے نہ کسی کو کرنے دینی ہے جو ان کی شان میں گستاخی ہو یا ان کی ذات پہ کوئی اعتراض ہو۔ انگلش میں آپ کہتے ہیں یو وڈ گیو دیم ریسپیکٹ۔ اب پچھلے رکوع کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور اعمال صالح کرتے رہیں گے تو اللہ کریم ان کی مغفرت فرما دیں گے اور انہیں اجر عظیم سے نوازیں گے، جبکہ اس وعدے کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سخت سزا ملے گی۔ اور اس وعدے کے مطابق جب اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ صاحب قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل پیرا ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی ہر حاجت کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کے ایک عہد و پیمان کی مثال بنی اسرائیل بھی، جس کے مطابق اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت انہیں ملتی رہیں گی اگر وہ اپنے ذمہ کام جو ان کے ذمہ کام کیے گئے ہیں ان کی پابندی کریں گے، جن میں سے نظام صلاۃ اور زکوٰۃ کو قائم کرنا، اللہ تعالیٰ کے جو رسول بھی ان کے پاس آئیں ان پہ ایمان لانا، ان کی حالت میں تعظیم کرنا اور ان کے پیغمبرانہ مشن میں ان کا ہاتھ بٹانا۔ اگلی بات، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینا۔ اللہ تعالیٰ کو قرض دینے سے مراد اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت ہے، اور جو مال اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے اس میں سے بلا لحاظ مذہب و ملت اور رنگ و نسل مخلوقات کی خدمت کرنا ہے۔ آیت جاری ہے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ، میں ضرور کفارہ کر دوں گا تم سے تمہاری برائیوں کا اور داخل کر دوں گا تمہیں باغوں میں جاری ہیں جن کے تحت نہریں۔ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ وَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِیلِ، پر جو کو کفر کرے اس کے بعد تم میں سے تحقیق بھٹک گیا وہ راہ راست سے۔ اس معاہدے کی روح سے اگر بنی اسرائیل یہ سارے کام جو ان کے ذمہ کیے گئے ہیں ایسن طریقے سے انجام دیں گے تو اللہ کریم ان کی غلطیوں اور کوتاہیوں کے برے اثرات سے انہیں محفوظ فرما دیں گے اور انہیں جنت میں داخل کر دیں گے۔ لیکن اس معاہدے کے بعد بھی اگر کوئی عملی طور پہ اس کا انکار کرے گا تو وہ گمراہی میں جا پڑے گا، اور گمراہوں کا انجام کبھی بخیر نہیں ہوا۔ مختلف تفاسیر کے مطابق تھوڑے عرصے میں سوائے چاند دیکھ کے اکثر لوگ رائے راست سے ہٹ گئے۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، تو بسبب ان کی پیمان شکنی کے ہم نے ان کو لعنت کی اور کر دیا ان کے دلوں کو سخت۔ جو حرفون الکلمہ مواضعہ
ونسوا حظا مما ذکروا به، تحریف کرتے ہیں کلام کی اس کے مواضع سے، اور وہ بھول گئے ایک حصہ جس کے ساتھ انہیں یاد دہانی کی گئی۔ ولا تزالو تطلع علی خائنات منہم، اور مطلع ہوتے ہی رہتے ہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت پر۔ الا قلیلا منہم فاعف عنہم واصفح، سوائے چند ایک ان میں، بس عفو کریں ان سے اور صرف نظر کریں۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں احسان کرنے والے۔ تو پہلا انڈر لائن لفظ نقصہم، نقص ان کا توڑ ڈالنا، دیر بریکنگ، تزالو تم نہ زائل ہوگے، تم فرصت نہ پاؤ گے، یو ول ناٹ سیز، تطالع اطلاع پاتے رہیں گے، کوئی نہ کوئی خبر ملتی ہی رہے گی، اسفا درگزر کرنا، صرف نظر کرنا۔ جب بنی اسرائیل نے اس عہد کو توڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ لعنت کی، یعنی انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا، ان کے دلوں کو سخت کر دیا، جس کی وجہ سے وہ ہدایت کی اثر پذیری سے محروم ہو گئے۔ اب ان میں سے سوائے چاند ایک کے اکثریت کی حالت یہ ہے کہ کتاب الہی کے کلمات کو ان کے صحیح مقامات سے بدل دیتے ہیں تاکہ اپنی مرضی کے معانی اخذ کر سکیں۔ دوسری بات، جو یاد دہانی اور نصیحت انہیں کی گئی تھی اس حصے کو فراموش کر دیا، اور اکثر مفسرین کے مطابق اس حصے کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت اور صفات، ان پہ ایمان لانے اور ان کی پیروی کرنے کے عہد سے متعلق ہے۔ تیسری بات، ان کی اخلاقی قدریں اس قدر پست ہو چکی ہیں کہ آئے دن آپ ان کی کسی نہ کسی خیانت اور نافرمانی کی اطلاع پاتے رہیں گے، اس لیے آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، عفو و درگزر سے کام لیں، اور ان کے ساتھ احسان کی روش جو ہے وہ قائم رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو احسان کرنے والے بہت محبوب ہیں۔ جیسا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 134 میں ارشاد ہے، جو نفقہ کرتے ہیں آسانی اور تنگی میں، دبا لیتے ہیں غصے کو اور معاف کر دیتے ہیں لوگوں کو، اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور وہ جو کہتے ہیں ہم نصارہ ہیں، أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، ہم نے لیا ان سے ایک میثاق، سو بھول گئے ایک حصہ جس کے ساتھ انہیں یاد دہانی کی گئی۔ وَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو ہم نے لگا دی ان کے آپس میں عداوت اور بغض یوم القیامت تک۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور ان قریب بتلا دے گا انہیں اللہ تعالیٰ جو کارگزاری کرتے رہے۔ وَأَغْرَيْنَا، سو بیدار کر دی۔ تو غرو بیسیکلی لفظ ہے غرو، غرو ہوتا ہے کسی کے ساتھ یا کسی کے پیچھے کچھ لگا دینا یا اس کے اندر کوئی چیز ابھار دینا۔ سو بی اروسڈ، صوفہ ان قریب، یسنو صنعت، وہ صنعت کاری، کاریگری، فنکاری کرتے رہے۔ صنع بنیادی طور پہ کسی چیز کو قاعدے، قانون اور فنی ضروریات کے لحاظ سے مہارت اور عمدہ طریقے کے ساتھ انجام دینے کو کہا جاتا ہے۔ انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں they made, they did۔ اب جس طرح کا عہد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا، اسی طرح کا عہد انہی کے ایک دھڑے نصارہ کے ساتھ بھی کیا، یعنی عیسائیوں کے ساتھ کیا، اور اس معاہدے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعت اور صفات، ان پہ ایمان لانے اور ان کی پیروی کرنے سے متعلق تفصیلات موجود تھیں، لیکن ان لوگوں کا طرز عمل بھی بنی اسرائیل سے کچھ مختلف نہ تھا، اور جب انہوں نے اس نصیحت کو اور اس رہنمائی کو بڑھا دیا تو ان کی بدعہدی کے سبب ان کے اندر عداوت اور بغض پیدا کر دیا گیا، جس کی بدولت یہ مختلف فرقوں میں بٹتے چلے گئے، اور یوم القیامہ کو اللہ تعالیٰ ان کی ساری فنکاریاں انہیں جتلا دیں گے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب
وَيَعْفُو عَنْ کثیر، اہل کتاب تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول، کھول بیان فرماتا ہے تمہارے لیے کثیر اس کا جو تم نے مخفی رکھا کتاب سے، اور عفو فرماتا ہے اکثر سے۔ فَجَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِینٌ، تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک کتاب مبین۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، ہدایت فرماتا ہے اسے اللہ تعالیٰ جو کوئی اتباع کرتا ہے اس کی رضا کا سلامتی کی راہوں میں۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور نکال لے جاتا ہے انہیں ظلمات سے نور کی طرف اپنے اذن سے، اور ہدایت فرماتا ہے انہیں صراط مستقیم، سبلا راہیں، یہ جمع کا صیغہ ہے اور اس کی واحد ہے سبیل، اپروچز اور ویز۔ السلام سلامتی، چین، آشتی، انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں پیس۔ تو اے اہل کتاب، چاہے تمہارا تعلق کسی بھی مذہب و ملت یا کسی بھی فرقے سے ہے، تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لا چکے ہیں۔ ان کا خاصہ یہ ہے کہ بہت سی باتیں جو تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے چھپا رکھی ہیں، یہ ان کو کھول کر بیان کرتے ہیں اور تمہاری بہت سی حرکتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم اور صحب قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے۔ اب جو کوئی بھی بارضا اور رغبت ان کی پیروی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ظلمت اور تاریکی کے اندھیروں سے نکال کے صراط مستقیم کی ہدایت فرما دیتے ہیں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 157 اس بات کی وضاحت پیش کر رہی ہے۔ جو اتباع کرتے ہیں رسول نبی امی کا، جس سے پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس توریت میں اور انجیل میں، امر کرتا ہے انہیں معروف کا، منع کرتا ہے انہیں منکرات سے، حلال کرتا ہے ان کے لیے طیبات، حرام کرتا ہے ان پہ خبائث، اور اتارتا ہے ان سے ان کے بارے گراں اور توق جو ان پہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو جو ایمان لاتے ہیں اس پہ اور عزت فرمائی کرتے ہیں ان کی اور نصرت کرتے ہیں ان کی اور اتباع کرتے ہیں اس نور کی جو نازل ہوا ان کے ساتھ، وہی ہیں فلاح پانے والے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، تحقیق کافر ہوئے جنہوں نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ وہی مسیح ابن مریم ہے۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یخلق المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا، کہہ دیں تو کس کا اختیار ہے اللہ تعالیٰ کے حضور کسی شے کا، اگر وہ ارادہ فرمائے کہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم اور اس کی ماں کو اور جو کچھ زمین میں ہے سب۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ اس کے مابین ہے۔ یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، تخلیق فرماتا ہے جو چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے۔ فمن، سو کون ہے، یملک کو مالک، اختیار رکھنے والا، ہیز پاور اینڈ اتھارٹی، یہلک کو ہلاک کر دے، ختمہ کر دے۔ عیسائیوں میں کئی فرقے ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ کو ہی مسیح عیسیٰ ابن مریم قرار دیتے ہیں، کچھ انہیں اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور کچھ تثلیث کے قائل ہیں۔ یہ سب غلط ہے۔ قرآن کریم کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول، جیسے کہ سورہ النساء آیت نمبر 171 میں ارشاد ہے، دراصل مسیح عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا رسول اور اس کا کلمہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کے پیدائش عام حالت میں ایک غیر معمولی چیز ہے، لیکن دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے، اور وہ عظیم ذات جس کائنات کو عدم سے وجود میں لے آئی، اس کے لیے یہ کون سا بڑا کام ہے۔ اس غیر معمولی پیدائش کو بنیاد بنا کے کفر اور شرک کا ارتکاب کرنا انتہائی سنگین جرم ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ اور زمین پہ جو کچھ بھی ہے
इस सारे के सारे को हलाक करने का इरादा कर लें, तो कौन है जो उन्हें इस चीज से रोक सकता है? सादा सा जवाब है, कोई भी नहीं है। हकीकत वही है जो अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है। अल्लाह ताला खालिक और मालिक हकीकी हैं, जिन्होंने सारी कायनात बनाई है और उन्हीं के कवानीन के मुताबिक हर शय की तख्लीक मिकदारों के कानून के तहत हुई है, और वो अपनी कुदरत से जब चाहें इन मिकदारों में रद्दो-बदल कर सकते हैं। वकालतुल यहूद वन नसारा नहनु अबनाउल्लाह व हिब्बाओ, और कहते हैं यहूद और नसारा, हम अल्लाह के बेटे और उसके बहुत महबूब हैं। कुल फालिमा युअज़्ज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम, कह दें तो क्यों अजाब देता है तुम्हें तुम्हारी लग़ज़ियों का। बल अंतुम बशरुम मिम्मन खलक, बल्कि तुम बशर हो उसकी मखलूक से। यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशा, मग़फ़िरत फरमा देता है उसकी जो चाहता है और अजाब देता है जो चाहता है। वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा, और अल्लाह ताला की बादशाही है आसमानों और जमीनों और जो कुछ इनके माबैन। वइलैहिल मसीह, और उसी की तरफ लौट कर पहुंचना है। अहिब्बाओ, उसके चहेते, बहुत महबूब, इज बिलवड वन। फालिमा, तो क्यों? यहूदी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा करार देते हैं और ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को। और इस बात का तज़किरा सूरह तौबा की आयत नंबर 30 में, और कहते हैं यहूद उज़ैर बेटा है अल्लाह का, और कहते हैं नसारा मसीह बेटा है अल्लाह का। ये उनका कौल है, ये उनके मुंह की कही हुई बातें हैं। नकल कर रहे हैं इनका कौल जिन्होंने कुफर किया इनसे पहले, मारे उन्हें अल्लाह ताला, कहां से ऊंधे जा रहे हैं। इस आयत मुबारका में यहूद और नसारा अपने आप को अल्लाह ताला के बेटे और बहुत चहेते करार देते हैं, और कुछ अपने आप को अंबिया इकराम और दीगर औलिया अल्लाह की औलाद करार देते हैं, और अपने तय ये समझते हैं कि इस निस्बत की वजह से उन्हें कोई अजाब नहीं होगा, चाहे वो जो कुछ भी करते थे। सूरह अल बकरा आयत नंबर 80 में इस दावे का जिक्र इन अल्फाज में, और वो कहते हैं हरगिज़ नहीं मस करेगी हमें आग मगर मदूदे चंद रोज। कह दें क्या ले रखा है तुमने अल्लाह ताला से कोई अहद कि हरगिज़ ना खिलाफ करेगा अल्लाह अपने अहद के, या तुम कह रहे हो अल्लाह ताला पे जिसके बारे तुम्हें कुछ इल्म नहीं। पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला के बारे में इस तरह के दावे करना ही कुफ्र और शिर्क के जुमरे में आता है। दूसरी बात, अगर इन दावों का मकसद अल्लाह ताला की करीबी और महबूब होने को जाहिर करना है, तो ये सादा सी बात मालूम होनी चाहिए कि कुर्बत और मोहब्बत के लिए ज़बानी कलामी दावों को नहीं, बल्कि अमल इताअत और फरमान बरदारी शर्त होती है। इसलिए ऐ यहूद और नसारा, तुम भी दूसरे लोगों की तरह मखलूक हो, और जिस तरह निज़ाम मकाफात के तहत दूसरों को उनके अमाल की सजा और जजा मिलती है, इसी तरह तुम पे भी मुसीबतें और अजाब आते रहते हैं। अगर तुम थोड़ी देर के लिए सोचो तो यह हकीकत तुम पे खुद ब खुद खुल जाएगी। इस कायनात में जो कुछ भी है सब कुछ अल्लाह ताला का है, उसी के कवानीन हर तरफ राइज हैं, और तमाम मामलात उसी की तरफ लौटते हैं। इसी तरह हम सब ने भी उसी की तरफ लौटना है, और हर किसी को अपने किए का खुद हिसाब देना है। या अहलल किताब कद जाकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम अला फतरतिम मिनर रसूल, अहले किताब, तहकीक आ चुका है तुम्हारे पास हमारा रसूल, खोल बयान फरमाता है तुम्हारे लिए बाद एक वक्फे के रसूलों में, अन तकुलू मा जाना मिन बशीरिन वला नज़ीरिन फक़द जाकुम बशीरुन व नज़ीर, कि तुम कहो नहीं आया हमारे पास को बशारत देने वाला और ना तंबीह करने वाला। तहकीक आ चुका है तुम्हारे पास एक बशीर और नज़ीर। वल्लाहु अला कुल्ले शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर शय पे कादिर है। फतरतन, फतर एक सिलसिला मौकूफ, आमतौर पे
دو پیغمبروں کے بیچ کا زمانہ جب کوئی نبی موجود نہیں ہوتا اور ان کی تعلیمات کا جو اثر ہے وہ دھیما پڑ چکا ہوتا. An interval of cessation or a temporary halt. کیونکہ فطر بنیادی طور پہ کسی چیز میں تیزی کے بعد دھیما پن آ جانے کو کہا جاتا ہے یا ایک سختی کے بعد تھوڑی سی نرمی آ جانے کو بھی کہتے ہیں. اب تاریخ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 600 سال کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے. اس وقفے کے دوران لوگ آہستہ آہستہ پیغمبرانہ تعلیمات سے دور ہوتے چلے گئے. ان مختلف فرقے اور گروہ بن گئے، حقیقت پہ پردے پڑ گئے اور اکثریت کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے. اس وقفے کے بعد رحمت الہی جوش میں آئی اور اس نے اپنے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا جو سب لوگوں کو حق کی طرف بلا رہے ہیں. اس بعثت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں کے پاس یہ حجت نہ رہ جائے کہ اگر ہمارے پاس کوئی رسول آتا تو ہم بھی ایمان لے آتے اور اپنی زندگیوں کو سنوار لیتے. سورہ البقرہ آیت نمبر 151 میں ذکر ہے، جیسے ہم نے بھیجا تم نے ایک رسول تمہیں میں سے، تلاوت کرتا ہے تم پہ ہماری آیات، تزکیہ فرماتا ہے تمہارا، تعلیم کرتا ہے تمہیں کتاب و حکمت اور سکھاتا ہے تمہیں جس کا تم علم نہیں رکھتے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کو کھول کر بیان فرماتے ہیں، قبول حق کرنے والوں کو بشارت دیتے ہیں اور اس سے منہ موڑنے والوں کو ان کی کفر اور الحاد کے خراب نتائج سے آگاہ کرتے ہیں. اب سب لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ نجات کا واحد راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منسلک ہونے اور قرآنی تعلیمات پہ ان کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل پیرا ہونے میں ہے. ایک مختصر سا خلاصہ، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اگر وہ نظام صلاۃ اور زکوٰۃ قائم کریں گے، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پہ ایمان لائیں گے، ان کی تعظیم کریں گے اور ان کے پیغمبرانہ مشن میں ان کا ہاتھ بٹھائیں گے اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد اور نصرت فرمائیں گے. بنی اسرائیل نے اس عہد کو نہ نبھایا تو ان پہ لعنت کی گئی، ان کے دلوں کا سخت کر دیا گیا، جس کی بدولت وہ ہدایت کی اثر پذیری سے محروم ہو گئے اور اب ان میں اکثر طرح طرح کی خرافات میں مبتلا ہیں. اسی طرح کا عہد نصرانیوں سے بھی لیا گیا اور ان کا طرز عمل بھی کچھ مختلف نہ تھا. نتیجتاً ان کے دلوں میں عداوت اور بغض پیدا کر دیا گیا، جس کی وجہ سے وہ فرقے بازی میں مبتلا ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور انہیں قرآن کریم عطا فرمایا. اب حقیقی کامیابی اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول ماننے اور قرآن کریم پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے میں ہے. صدق اللہ العلی العظیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم.